صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج کے ہمراہ مختلف ترقیاتی کاموں کا اناگوریشن کیا۔ افتتاحی تقریب میں یاقوت پورے کے مجلسی انچارج یاسر عرفات، کارپوریٹرز، صدور ابتدائی معتمدین، مختلف محکمہ جات کے آفیشلز اور مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران 32 مختلف مقامات پر ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا۔ بعد ازاں صدر مجلس نے بتایا کہ مغل پورہ، تالاب چنچلم، پتھر گٹی میں 32 نئے کاموں، آب رسانی، سیوریج لائن کے علاوہ دیگر ترقیاتی کام شامل ہیں کا افتتاح کیا گیا۔ صدر مجلس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ 9 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 9 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد میں بلدی حلقے چنچلم، بلدی حلقے پتھر گٹی اور بلدی حلقے مغل پورہ میں 32 نئے کاموں کا افتتاح ہوا۔ اس کی لاگت ہے 3 کروڑ، جس میں 12 کام نئے واٹر لائن ڈالنے کے ہیں اور 12 سیوریج لائن کے ہیں۔ تو الحمدللہ جو 14 کروڑ کے سیوریج لائن کے جو کام ہم منظور کروائے تھے، اس میں سے آج ان کاموں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 20 پانی کی لائن کے کام کا آج افتتاح کیا گیا، وہ پانی کے پائپس جو ہے انشاءاللہ 22 مارچ کے دن آنے والے ہیں اور 22 مارچ کے بعد واٹر لائن کا کام شروع ہو جائے گا۔ جو ڈرینیج اور سیوریج پائپ لائن کا کام ہے وہ اس کے پائپس آ گئے ہیں، مٹیریل ہے، اس کا کام جلد سے شروع کیا جائے گا۔ اور کل اتوار کے دن صبح میں 1 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت سے ڈرینیج اور واٹر ورکس کے کاموں کا افتتاح یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں، بلدی حلقے کرما گڑا، ڈبیل پورہ اور رین بازار، سنتوش نگر میں ان کاموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ اور وہی پانی کی لائن کا کام 22 مارچ کے بعد ہی شروع ہوگا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں جتنے اسمبلی حلقے جات آتے ہیں، جتنے بلدی وارڈ ہیں، وہاں پر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ خاص طور سے یاقوت پورے میں بہت سے کام الحمدللہ اسمبلی الیکشن کے بعد ایم پی بجٹ سے 4 کروڑ کے کام تو میں ہی ایم پی بجٹ سے دیا ہوں، اور قریب 14 کروڑ کی لاگت کے سیوریج لائن کے کام کی منظوری مل گئی، جس میں سے کئی کام شروع ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ترقیاتی کام انشاءاللہ انجام دیے جائیں گے۔ ویسے ہی یاقوت پورے میں 3 روڈ وائڈننگ کے لیے میں نے چیف منسٹر سے بات چیت کر کے 200 کروڑ روپے منظور کروائے۔ 3 روڈ وائڈننگ کے کام حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ہے، ایک اسمبلی حلقہ بہادر پورہ میں ہے، ایک شیخ فیض کمان کی روڈ وائڈننگ ہے، ایک ناگا بولی کی روڈ وائڈننگ ہے، اور ایک مدرسے رحمانیہ سے لے کر بڑے بازار تک جو روڈ جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی چیکس 1-2 دن کے اندر ان تمام مکان کے مالکین کو دیے جائیں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کوشش ہے۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کل دلی میں لوگ ظہر کی نماز، جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے اندر روک میں، روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک بدترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے عہدیدار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں، وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں، اس کو لات مار کر دوسرے مصلیوں کو ڈھکیلتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو عہدیدار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈگنیٹی، مسلمانوں کی عزت کتنی ہے۔ اور میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کیونکہ دلی میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس، سینٹرل گورنمنٹ، یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے،
मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से है बताओ? आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फ़सादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था, जो मुसलमान है, उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमको। चलिए।